بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ساتھیوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے ٹھیک ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت اور آباد رکھے۔ آج اتوار کا دن ہے اور میں نے بہت سارے کام کرنے ہیں۔ وہ ابن العربی یا جنید بغدادی ان بڑوں میں سے نا کنفرم نہیں ہے، لیکن ایک بڑے سے کسی نے پوچھا نا کہ بات اہم ہے نا، مطلب بڑے ہمارے سارے زبردست تھے، سارے مطلب بہت سارے زبردست تھے۔ تو بڑے جو ہوئے نا، تو کسی نے پوچھا کہ سرکار آپ کا بھی مطلب 24 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، ہم دن اور رات نا، ہمارے بھی 24 گھنٹے کا، آپ اس میں اتنا زیادہ کام کر لیتے ہیں اور ہم اس میں سے کچھ بھی نہیں کر پاتے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ اتنا زیادہ کام کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ دن کو ٹائم کو طول میں دیکھتے ہیں اور ہم ٹائم کو عرض میں دیکھتے ہیں۔ آپ صرف طول کو برت رہے ہیں اور ہم اس کی چوڑائی کو بھی برت رہے ہیں۔ تو میرا بڑا دل کرتا ہے کبھی کبھی کہ میں ذرا ٹائم کے عرض کو بھی دیکھوں کہ اس سے کتنا فرق پڑتا ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتی ہوں نا کہ جیسے یہاں سے کوئی ندی ٹیکسلا تک ہو، واقعی سے ٹیکسلا تک ایک ندی ہونا، تو اس ندی میں کتنا پانی آتا ہوگا، اور وہ لمبی اتنی ہی ہے، مطلب ندی ہے پالی باریک دھار کی طرح ایک پتلی ندی ہے، اور اگر یہاں سے ٹیکسلا تک ایک دریا ہو تو وہ دریا چوڑا، اس میں کتنا پانی آتا ہوگا اور باریک ندی میں کتنا پانی آتا ہوگا۔ تو ہم ٹائم کو صرف طول میں دیکھ رہے ہیں اور ان لوگوں نے عرض میں ٹائم کو برتا، اس لیے تو جتنی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں نا اتنی ہم سے پڑھی بھی نہیں جا رہی، لکھنا تو دور کی بات ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج میں ٹائم کو ذرا اس کی چوڑائی میں بھی دیکھنے کا پروگرام ہے میرا انشاءاللہ تعالیٰ، پھر آپ کو بتاؤں گی کہ کیا ہوا۔ کل میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی پاک آرمی کے لیے، کہ پاک آرمی یا آرمی کی مراد جو لوگوں کی نظروں میں نگاہوں میں کٹک رہی ہے، کیا وجہ ہے، مراد کتنی ملتی ہے، تو اس کا جواب میں نے کل دے دیا۔ خیر گھر میں بھی میرا چھوٹا والا بیٹا جو ہے نا، وہ مجھے اکثر کہتے ہیں مما تو ایسی بولتی رہتی ہے، یہ باتیں، یہ پتہ نہیں کیا، کہاں سے اس طرح کی باتیں لے آتی ہیں۔ تو وہ میری باتوں پہ اکثر نا ہنستا بھی ہے اور لڑائی بھی کرتا ہے کہ مطلب اس کو میری باتوں کا اعتبار نہیں ہے۔ اسے کل ایک کہانی سنائی، وہ کہانی میں بھی تم لوگوں کو سنانے لگی ہوں، کہیں بیٹھ کے سناتی ہوں۔ ایسا ہوا نا کہ ایک بسم اللہ، ایک دریا میں نا ایک کسی شکاری نے ڈور پھینکا تو ایک گوشت کا ٹکڑا نیچے دریا میں کانٹے کے ساتھ لگایا ہوا تھا، تو ایک چھوٹی مچھلی نے دیکھا تو وہ اس کی طرف آنے لگی کہ وہی گوشت کا ٹکڑا ہے تو میں اس کو کھا لوں۔ جب وہ اس کی طرف آنے لگی تو بڑی مچھلی نے اس کو کہا کہ نہیں نہیں، یہ مت کھانا، یہ مت کھانا۔ تو اس نے کہا کیوں نہ کھاؤں؟ چھوٹی مچھلی نے ایٹیچیوڈ دکھایا کہ کیوں نہ کھاؤں۔ تو بڑی مچھلی نے کہا کہ اس بوٹی کے اندر ایک کانٹا ہوگا، وہ کانٹا تمہارے حلق میں پھنسے گا اور تم تڑپو گی، اور جب تم تڑپو گی تو شکاری کو پتہ چل جائے گا کہ مچھلی پھنس گئی ہے۔ پھر اس کے بعد شکاری اس ڈور کو کھینچے گا، پھر اس کے بعد 10 انگلیوں والے انسان ہیں وہاں پر، وہ 10 انگلیوں والے انسان تمہارے ٹکڑے کر دیں گے اور تمہیں مرچ مسالہ لگا کے اور تمہیں آگ پہ ابلتے ہوئے تیل میں ڈالیں گے، اور پھر اس کے بعد یہ 10 انگلیوں والے انسان 32 دانتوں کے ساتھ تجھے چبا کے کھا جائیں گے۔ چھوٹی مچھلی کو بڑی عجیب یہ باتیں لگ رہی تھی نا، تو بڑی مچھلی تو یہ بات کر کے چلی گئی۔ چھوٹی مچھلی نے کہا میں ذرا ریسرچ کروں، یہ کیسا دماغ ہے ان لوگوں کا، یہ بڑی بھی کیا بول کے گئی ہے، میں خود ریسرچ کروں گی، میں ریسرچ کروں گی۔ وہ بھی ریسرچ میں لگ گئی۔ جب وہ ریسرچ میں لگ گئی، ریسرچ برا نہیں ہے لیکن چلو خیر، وہ ریسرچ میں لگ گئی تو اس نے دریا میں چکر لگایا اور کہتی ہاں یہاں تو نہ کوئی کانٹا نظر آ رہا ہے، تو نہ کوئی 10 انگلیوں والے اور 32 دانتوں والے انسان نظر آ رہے ہیں، نہ کوئی آگ ہے، نہ کڑھائی ہے، نہ مرچ مسالہ، نہ تیل، نہ یہ بھی بکواس کر رہی، اس کا دماغ چل گیا ہے۔ یہ بڑی بی کا دماغ، یہ اس زمانے میں سائنسی دور ہے اور یہ کس زمانے کی باتیں کر کے بیٹھی ہوئی ہے، تو فرسودہ خیالات کی بڑی بھی، چلو اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ بھی بول رہی ہیں، اور وہ گئی اور گوشت کا ٹکڑا کھانے لگی۔ تو بعض دفعہ اگر ہمیں باتوں کی سمجھ نہیں آتی نا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہے نہیں۔ میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو کبھی کوئی بات بتاتی ہوں نا
تو جب وہ حیرت سے، بس بچے ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہاں یہ کیا کہہ رہی ہیں، تو جب وہ حیرت سے میری طرف دیکھتے ہیں نا تو میں کہتی ہوں بیٹی اگر تمہیں سمجھ نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ بات نہیں ہے، یہ بات ہے لیکن تجھے سمجھ نہیں ہے. تو وقت لگتا ہے، سمجھنے میں بھی وقت لگتا ہے. تو اگر بڑے سمجھائیں نا کہ اس گوشت کے ٹکڑے کے پاس مت جانا، یہ اس میں کانٹا ہے، تو اگر تم نے کانٹا پھنسا لیا اپنے حلق میں اور پھر یقین آیا تو وہ یقین کس کام کا. اللہ تعالیٰ خوش رکھے. میری بات پہ ذرا غور فرمائیے گا. اللہ حافظ.